دینی نقصان ہو رہا ہے اور بندے کو پرواہ نہیں، اس کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی کے پیش نظر کہا ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ الناس صنفان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض الاحیاء، کچھ لوگ ایسے ہیں زمین پہ چلتے پھرتے مردے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں قبروں میں لیٹے ہوئے بھی زندہ ہیں۔ تو جس کا دل زندہ ہو گیا وہ قبر میں پہنچ جائے، اس کی قبر کی مٹی بھی فیض عطا کر رہی ہے، اور جس کا دل مردہ ہے وہ زمین پہ چلتی پھرتی لاش۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا میں ایک دوسرے پر برتری کی خواہش، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش، مال و دولت میں کثرت کی خواہش، اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، دل اندھے ہو گئے۔ قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لوگوں کی آنکھیں اندھے نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے، اور آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا محبوب یہ اعلان فرما دیں میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ساتھ میں تمہیں ڈراؤں، اس کے ساتھ میں تمہیں، جس دل میں آخرت کا ڈر ہے اس دل میں ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ حضور نذیر بن کے آئے ہیں تو مبشر بن کے بھی آئے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، حضور جہاں اعمال کے اندر چھپا ہوا برا نتیجہ وہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح اچھے اعمال کے اندر جو اچھا نتیجہ ہے وہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، اہل اللہ میں سے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو میرے آقا کریم نے انہیں ایک بشارت دی، وہ پڑھ کے میرے دل کو تو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عبد المجید صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ اللہ والوں کو حضور کی زیارت ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخی دے کے واپس نہیں لیتے، اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے تو یقین رکھو سخی دے کے واپس نہیں لیتے، ہاں شکرانہ کرو کہ اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے۔ تو ایک دفعہ شکرانے کی نیت سے کہہ دیں الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس پیارے انداز میں میرے آقا کریم نے بشارت عطا فرمائی ہے، سخی دے کے واپس نہیں لیتے۔ تو اللہ کا شکر کرو اس نے تمہیں ایمان دیا ہے، اور یقین رکھو رب سب سے بڑا سخی ہے، اس نے ایمان دیا ہے مجھے تو وہ واپس نہیں لے گا۔ چنگیاں داتے ہر کوئی بندا، تو مندیاں دا والی، ایک وسیلہ نام تیرے دا میری چولی عملوں خالی لِأُنذِرَكُمْ بِهِ۔ فرمایا قرآن پاک میرے اوپر اتارا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں آخرت سے ڈراؤں۔ وَمَنْ بَلَغَ، صرف تمہیں ہی نہ ڈراؤں بلکہ جس تک یہ قرآن پہنچے۔ تو حضور صرف صحابہ کرام کے لیے نبی نہیں بن کے آئے، حضور عالمین کے لیے نبی بن کے آئے۔ یہ جو آیت میں اگلے الفاظ ہیں نا وَمَنْ بَلَغَ، جس تک قرآن پہنچے۔ سورہ جمعہ میں ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پیچھے فرمایا کہ اللہ کا رسول آیا ہے پاک کرنے کے لیے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ آگے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، حضور صرف انہیں نہیں پاک کر رہے جنہوں نے ظاہراً حضور سے ملاقات کی ہے، وہ جو بعد میں پیدا ہوں گے اللہ کا نبی انہیں بھی پاک کرنے آیا ہے۔ جنہوں نے حضور کا زمانہ ظاہری زمانہ پایا ہے، حضور سے ملاقات کی ہے، حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضور صرف ان کو ہی نہیں پاک کر رہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ جو بعد میں آئیں گے اللہ کا نبی انہیں بھی پاک کرے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا۔ قرآن پاک کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے کہیں تو یہ فرمایا لانذرکم بہ ومن بلغ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا للعالمین نذیرا۔ محبوب آپ کی چھاتی پہ، آپ کے سینے پہ قرآن اس لیے اللہ نے نازل کیا ہے، آپ عالمین کے لیے نذیر بن کے آئے ہیں۔ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، حشرات ہوں، انسان ہو کہ عالم ملکوت ہو، تاتا سرا سے لے کے اعلیٰ علیین تک کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کریم کی نبوت میں شامل ہے۔ اور سلتو الی الخلق کافہ، حضور تمام مخلوقات کے لیے رسول بن کے آئے، حضور تمام مخلوقات کے لیے رسول بن کے آئے، تمام زمانوں کے لیے رسول بن کے آئے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سب سے اولا و اعلیٰ۔ جب یہ آیتیں مفسرین نے لکھا ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ومن بلغ، جس تک قرآن پہنچے، تو میرے آقا کریم نے پھر دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے، ان تک پیغام پہنچایا۔ قیصر روم کو حضور کا خط ملا، وہ کتنے خوش نصیب تھے جو حضور کا پیغام لے کے گئے۔ تو اگر آپ بھی حضور کے سفیر بننا چاہتے ہیں تو میرے آقا کریم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کوئی ایک آیت ہی کسی دوسرے تک پہنچا دو، میرا کوئی ایک فرمان ہی کسی دوسرے تک پہنچا دو۔ جب آپ حضور کا فرمان کسی دوسرے تک پہنچا رہے ہیں تو آپ بھی حضور کا پیغام پہنچانے والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ روم کے بادشاہ کو خط ملا، جناب ابو سفیان ان دنوں روم میں تھے، اس نے بلایا کہ کوئی مکی ہے تو میرے دربار میں آئے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اس نے مختلف سوال کیے۔ ایک سوال یہ تھا ان کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ان کا حسب نسب بڑا اعلیٰ ہے، بے مثال حسب نسب ہے۔ اس نے کہا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں نے ابھی کلمہ نہیں ان کا پڑھا، میں ان کا صحابی نہیں ہوں، لیکن میں مانتا ہوں